اور اس مہینہ جب آتا تو اللہ کے رسول سخاوت زیادہ کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب رمضان آتا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل زیادہ کرتے تھے، قرآن کی تلاوت زیادہ فرمایا کرتے تھے اور صدقہ و خیرات زیادہ کرتے تھے۔ لہذا ہمیں بھی جب یہ مہینہ آنے والا ہے، اس مہینے کی برکتوں سے ہم کو بھی فیضاب ہونا ہے، لہذا اس مہینے میں ہمیں خصوصی طور پر فرائض کے ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کریں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کا ہم میں جذبہ پیدا ہو۔ اسی لیے اس کو رمضان کو نیکیوں کا موسم کہا گیا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں عام دنوں میں مساجد میں مقتدیوں کی تعداد کم ہوتی ہے، فیان اور بلب بھی کم جلائے جاتے ہیں، مگر جب رمضان کا چاند دیکھا جاتا ہے تو پھر وہ نور ہمیں نہ مساجد میں نظر آتا ہے کہ بچے سے لے کر بوڑھے تک مسجد کا رخ کرتے ہیں، صفیں بھر جاتی ہیں، لوگ ذوق در ذوق مساجد کی طرف لپکتے ہیں، نیکیوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا رحم و کرم نہیں ہے تو کیا ہے؟ اس نے اس مہینے کے ذریعے سے ہمیں نیکیوں کو کمانے کا موقع دیا۔ رسول نے فرمایا تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے۔ جن کو قرآن پڑھنا آتا ہے وہ قرآن کی تلاوت کریں، اور جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے وہ قرآن پڑھ کر سنیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے رمضان میں اپنے صحابیوں کے ساتھ قیام اللیل کا اہتمام فرمایا، مگر صحابیوں کے ذوق اور شوق کو دیکھ کر آپ نے یہ سمجھا کہیں یہ بھی میری امت پر فرض نہ ہو جائے، اس لیے آپ نے کس کو کبھی پڑھا اور کبھی چھوڑ دیا۔ مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں آپ نے اس قیام اللیل کو تراویح کے نام سے قیام کیا، اور ہر مسجد کے امام کو کہا کہ عشاء کی نماز کے بعد 20 رکعت، کہیں 8 رکعت پڑھی جاتی ہے، کہیں 20 رکعت پڑھی جاتی ہے۔ یہ 8 اور 20 کا ہمیں نہیں ہے، بلکہ ہمیں اس سے مطلب ہے کہ پورے رمضان میں ایک مرتبہ پوری قرآن ہم سنیں۔ میں آپ کو یہ بات بتا دوں، ہم تراویح پڑھتے ہیں، کبھی 10 پڑھ لیے، کبھی 8، کبھی 20، مگر ہمیں تراویح کا مطلب یہ نہیں ہے، ہمیں یہاں قرآن سننا ہے، پوری قرآن۔ جبرائیل امین نے اپنے رسول کو سنایا ہے، تو ہم ان کے امتی ہونے کے ساتھ ہم بھی قرآن سننا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالی ہمارے لیے کیا احکامات دیے ہیں اس کو جاننا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے۔ اسی لیے جماعت اسلامی ہند ہر تراویح کی نماز کے بعد سماعت قرآن کا اہتمام فرماتی ہے۔ حافظ صاحب نے ان 20 رکعتوں میں جو پارہ تلاوت کیا ہے اس کی ترجمانی آپ کو یہاں اردو میں سنایا جاتا ہے، کیونکہ آپ عربی سے نابلد ہیں، وہ عربی کا متن کا یہاں اردو ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کتاب میں کیا احکامات دیے ہیں۔ اس کے بعد اس مہینے میں مالدار مسلمان، صاحب نصاب مسلمان زکوٰۃ کا اہتمام فرماتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مواسات کا مہینہ کہا گیا، یعنی ہمدردی کا مہینہ کہا گیا، یتیموں کا، بیواؤں کا، غریب رشتہ داروں کا، غریب پڑوسیوں کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کا معاملہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو دیا ہے اس میں سے اپنے غریب بھائیوں کو حصہ دینا ہے، یہ ہم زکوٰۃ کے نام سے جانتے ہیں۔ اسی مہینے میں ہم اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالتے ہیں، 100 روپے کے حساب، 100 روپے میں 2.5 روپے کے حساب سے ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں۔
زکوٰۃ کا نصاب آپ سب کو معلوم ہے، 7.5 تولہ سونا جس کے پاس ہے اور سال گزر گئے تو اس پہ زکوٰۃ واجب ہے۔ 52 تولہ چاندی ہے اور اس کے برابر آپ کے پاس رقم ہے، سال گزر گئے تو اس پہ آپ کے یہ زکوٰۃ بھی اسی مہینے میں نکالی جاتی ہے، اور اسی مہینے میں صدقہ و خیرات کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے تاکہ اپنے غریب بھائیوں کو بھی روزہ رکھنے میں، عبادات کرنے میں سہولت ہو۔ اور صرف مالی عبادت ہی نہیں، مالی مدد ہی نہیں، بلکہ زبانی بھی ہوتی ہے۔ زبانی کس طرح کہ ہم جب روزے میں رہتے ہیں تو ہم اپنے بھائیوں سے ملتے ہیں، ہم ان سے بات چیت کرتے ہیں، ان کے حالات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے مصائب و بلائیں کو معلوم کرتے ہیں، اور حتی الامکان ہمارے سے جتنا ہو سکا مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عام دنوں میں ہماری ملاقات نہیں ہوتی ہے، مگر رمضان کا مہینہ وہ ہوتا ہے جو سب لوگ مسجد کی طرف لپکتے ہیں، سب کے دل رب کی طرف لپکتے ہیں، اور مسجدیں ان سے آباد ہو جاتی ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے فرمایا کہ پہلی کی امتوں کی عمریں طویل ہوتی تھی، بڑی عمر تھی ان لوگوں کی، ہماری امت کی عمر مختصر ہے۔ وہ لوگ اپنی عمر میں بہت ساری نیکیاں کمائے ہوں گے، ہماری کم عمر میں ہماری نیکیاں کم رہیں گے۔ اس کے جواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے مہینوں میں ایک ایسی رات ہے بابرکت رات جس کو ہم شب قدر کے نام سے جانتے ہیں۔ اس رات جو بھی بندہ اپنے رب سے قریب ہوگا، نماز پڑھے گا، تلاوت کرے گا، توبہ استغفار کرے گا، وظائف و اذکار کرے گا، رات بھر اللہ کی طرف رجوع رہے گا، تو اس کو ہزاروں مہینے کا ثواب مل سکتا ہے۔ اگر اس رات میں اس نے ہنسی مذاق میں، لایانی گفتگو میں یا سوتے ہوئے گزار دیا تو وہ اس 1000 مہینوں کی رحمتوں سے محروم ہو جائے گا۔ پھر اسی مہینے کے آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ 5 طاقتیں رکھی ہیں، اور اللہ کے رسول نے فرمایا ان 5 طاقتوں میں ہی ایک ایسی رات ہے جس کو قدر والی رات کہا